السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل وسیم انصاری آفیشل، جس پر ہم لے کر آئے ہیں قاری حنی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے، آمین۔ آج کا بیان پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ چلیے دیر نہ کرتے ہوئے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ خیر و برکت کے ساتھ گزر گیا۔ پروردگار عالم نے حسب حیثیت اور حسب نیت میں کی توفیق عطا فرمائی۔ جیسا کسی کے مقدر میں تھا پروردگار عالم نے ویسے اسے عطا فرمایا، اور حسب نیت میں نے اس لیے کہا کہ آدمی کی نیت کے بغیر کچھ بھی نہیں ملتا، نہ دین ملتا ہے نہ دنیا ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارا دنیا کے بارے میں یہ یقین ہے کہ اگر محنت کریں گے کچھ ملے گا، دوڑ دھوپ کریں گے کچھ ملے گا، ہاتھ پاؤں ماریں گے تو کچھ ملے گا، یوں ہی کچھ نہیں ملے گا۔ اور مسلمانوں، دین کے بارے میں بھی کم سے کم یوں خیال کر لو کہ اگر ہاتھ پاؤں مارو گے تو کچھ ملے گا، دوڑ دھوپ ہوگی تو کچھ ملے گا، کوشش کریں گے تو کچھ ملے گا، خام خواہ کچھ نہیں ملے گا۔ اگر روپیہ پیسہ دھن دولت بغیر کوشش اور محنت کے دستیاب نہیں ہوتا تو جنت کیسے مل جائے گی؟ رضائے الہی کیسے حاصل ہو جائے گی؟ وہ تو بہت بڑی دولت ہے۔ اور یہ دنیا جس کے پیچھے ہم ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں، صحابہ کرام نے، انبیاء کرام نے، اولیاء اعظام نے اس پر تھوکا بھی نہیں، وہ اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے تھے۔ ان کے اندر ایک یقین تھا کہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ کھلانا میرا کام ہے، میرے دروازے پہ سر جھکانا تیرا کام ہے۔ وہ کہتے تھے ہم کھانے کے پیچھے کیوں پڑے جب کھلانا اس کے ذمے ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ فرمایا کھلانے والا میں، پلانے والا میں، بیمار ہو جاؤ شفا دینے والا میں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء۔ اور میرے بندو، روزی کا معاملہ، کاروبار کا معاملہ، دھندے کا معاملہ، یہ تمام کا تمام میرے قبضے قدرت میں ہے، میں نے کسی کو ساجی نہیں بنا رکھا۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ جس کو چاہوں لاکھا پتی بنا دوں، جس کو چاہوں کروڑا پتی بنا دوں، جس کو چاہوں دو جہان کا مالک بنا دوں، جس کو چاہوں دین اور دنیا دونوں عطا کر دوں، جس کو چاہوں دنیا کے اندر ہی ٹکڑوں کا محتاج بنا دوں، اپنے زمانے کا بادشاہ ہو، لیکن تخت شہنشاہیت چھین کر اتنا مجبور کر دوں کہ دنیا کے سامنے ذلت کے ٹکڑے مانگ کے مر جائے۔ فرمایا کام اللہ میاں کا ہے، لم یحتسب، وہاں سے کھلاؤں گا جہاں کا تجھے کبھی گمان بھی نہ آیا ہوگا، تیرا خیال بھی نہ ہوگا۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ جب تم میرے بن جاؤ گے، میری طرف جھک جاؤ گے، میرے عبادت گزار بن جاؤ گے، میری توحید کی پرستار بن جاؤ گے، میرے نام کے ساتھ شرک کی لعنت نہیں لگاؤ گے، مجھے سارے جہان کا مالک و خالق مانو گے، اولاد کا مالک میں، مال کا مالک میں، تیری جان کا مالک میں، تیرے کارخانے کا مالک میں، تیری دکان کا مالک میں، تیرے بیوی بچوں کا مالک میں، تیرے عزیز و اقربا کا مالک میں۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور سارے جہان پہ قبضہ قدرت میرا ہے، اور آج میرے بندے مان جا تیرا مالک بھی میں۔
فرمایا کھلانا میری ذمہ داری ہے. وفی السماء رزقکم وما توعدون. فرمایا جب تو میرا بن جاتا ہے لآکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم, اوپر سے بھی رزق برساتا ہوں, زمین سے بھی رزق اگاتا ہوں, تجھے کسی طرح کی پریشانی نہیں ہونے دیتا. سارا جہان میں نے تیرے لیے بنایا, سکھیتیاں سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے, چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے, سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. فرمایا اس بات کے غم میں تو پڑھائی نہ کر, میں بھی شامل ہوں آپ ہی لوگوں میں. رات کو نیند نہیں آتی, کس طرح پلے گا بال بچہ, کس طرح کاروبار چلے گا. اے کاش ہماری نیند اڑے تو یوں اڑے, اے میرے مالک اگر قبر میں تیرا سہارا نہ ملا تو میں کہاں جاؤں گا. میدان حشر کی بربادی میں اگر تیری رحمت کا سایہ نہ ملا تو میں کہاں جاؤں گا. پل صراط سے گزرتے وقت اگر تیری کریمی مجھ پر نہ ہوئی تو میں کہاں جاؤں گا. اس پر ہمارا یقین نہیں, اس لیے پریشانی نہیں, اس لیے غم نہیں, اس لیے حزن و ملال نہیں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت ان تمام چیزوں کو سمجھ چکی تھی. نبی کی تعلیمات کا صحیح اثر ان پہ ہوا. انہوں نے ظاہری باطنی اخلاقی سیاسی مادی طور پر حضور کی تعلیمات کو قبول کیا. انہوں نے یوں کہہ کر جان نہیں چھڑائی تھی کہ صاحب مذہب اور ہے سیاست اور ہے. جب آدمی اندر سے بے ایمان ہو جائے نا پھر ہزاروں رستے نکالتا ہے, ہزار رستے بنا کر اپنے آپ کو چلانا چاہتا ہے, پر اللہ پاک چلنے نہیں دیتا. جیسا کہ ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے ہر معاملے میں جھوٹ بولنے کی. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے, اللہ کے نبی ہیں, پاک پیغمبر ہیں, روح اللہ ہے. ایک خادم ساتھ رہتا تھا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 روٹیاں پکوائیں اور اس خادم کے حوالے کر دی کہ ان کو پلے باندھ لے, راستے میں کام آئیں گی. اللہ اکبر, ہو پیغمبر ہو نبی روح اللہ, اسے بھی بھوک لگتی ہے, اسے بھی پیاس لگتی ہے, اور جسے بھوک پیاس لگتی ہو وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا. 3 روٹیاں بنوا کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خادم کے حوالے کر دی. سفر طے ہوتا رہا, چلتے رہے, جنگل کا راستہ ہے. چپکے سے خادم نے 1 روٹی نکال کر کھا لی. کسی درخت کے نیچے جا کر چھاؤں میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے. فرمایا روٹی لے آ. جب نکال کے دیکھی تو 2 نکلی. عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے گرتی تو تینوں گر جاتی, یہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ کہنے لگا اللہ پاک کی قسم ہے میں نے تو نہیں کھائی. جیسے ہمارے یہاں قسم کی کوئی قیمت نہیں, یوں ہی بلا وجہ قسم کھاتے رہتے ہیں ہم لوگ, سانس میں قسم. اور علماء نے لکھا ہے کہ زیادہ قسمیں کھانا بھی جھوٹا ہونے کی علامت ہے. جو ہر عام قسمیں کھاتا ہے اس کو خدا کی قسم سے کیا آر ہے, کیا غیرت ہے اس کو. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے, اور جھوٹ بولنے والا اگر میری ساتھ رہا تو کہیں خدا کا مجھ پر عتاب نہ آ جائے. نبی ڈرتا ہے اس بات سے کہ میرے ساتھ جھوٹ بولنے والا نہ رہے, کہیں اس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی نہ آ جائے. کبھی ہم نے بھی سوچا کہ یہ سوسائٹی, یہ مجلس, یہ معاشرہ, یہ ماحول جو ہر وقت جھوٹ کی طرف گامزن ہے, ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں. کبھی نہیں. کہتے کیا کریں جی, آخر زمانے کی رفتار ہے, زمانے کے حالات کے ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا. اگر قیامت میں اللہ پاک نے یہ فرما دیا کہ زمانے کی رفتار ہے, سب کو جہنم میں جانا پڑے گا, پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ کے پیغمبر نے معجزہ دکھایا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ یہ بھی تھا
کہ مٹی کی ڈھیری بنائی اور فرماتے تھے اللہ کے حکم سے سونا بن جا، بس وہ سونا بن جایا کرتا تھا۔ جب سے یہ واقعہ تفسیر میں نے سنا، کئی مرتبہ میرا دل کرتا ہے اگر کوئی وظیفہ بتا جاتے سونا بنانے کا تو میں بھی پڑھ لیا کرتا، اور تم سارے میرے پاؤں دباتے آ کر کہ سونا بنانے کا وظیفہ ہمیں بھی بتا دیں۔ صلاۃ الحاجات پوچھنے کوئی نہیں آتا، صلاۃ التسبیح پوچھنے کوئی نہیں آتا، خدا کو منانے والی نماز پوچھنے والا کوئی نہیں آتا، خدا کے نام پر صحیح خیرات کرنے کا مسئلہ پوچھنے کوئی نہیں آتا، زکات دینے کا صحیح مسئلہ پوچھنے کوئی نہیں آتا۔ اگر میں سونا بنانا سیکھ جاتا تو سارا پاکستان اور بلکہ دوسرے ملکوں کے لوگ بھی الحمدللہ یہاں میرے قدم اور پاؤں پکڑتے۔ اور اللہ کے قرآن کے مقابلے میں کروڑوں ٹن سونے پہ لعنت ہے ایک آیت کے مقابلے۔ کیوں؟ سونے کے مالک تو میں نے کئی بدلتے دیکھے، قرآن والا کبھی نہ بدلا۔ سونے چاندی کے مالک تو میں نے کئی بدلتے دیکھے، اور یوں بدلے کہ تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ۔ یاد کر لے اس بات کو، یا ان دنوں میں کچھ بنا لے ورنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شرمندہ رہے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کی 3 ڈھیریاں بنائی اس خادم کے سامنے اور فرمایا کہ سونا بن جا۔ وہ تینوں ڈھیریاں مٹی کی سونا بن گئی۔ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ شکر ہے تمہیں ایسا کوئی درویش فقیر آج تک ملا ہی نہیں، ورنہ اس کو علل اعلان خدا مانتے، علل اعلان خدا مانتے۔ یہ پیغمبر کا معجزہ ہے جو مٹی کی چڑیا، قرآن مجید کا ترجمہ کر رہا ہوں، مٹی کی چڑیا بنائی اور اس میں پھونک ماری، قم باذن اللہ فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ مٹی کی چڑیا بنائی، پھونک ماری، پھر کر کے وہ چڑیا اڑ گئی۔ اگر آج کوئی ایسا یوں کرتا نا، میں کہتا ہوں ایک بھی خدا کا نام لینے والا شاید نہ ملتا۔ کہتے دیکھو پرندے نہیں بنا رہا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کی ڈھیریاں 3 بنائی اور فرمایا سونا بن جا، وہ سونا بن گیا۔ تو ایک ڈھیری تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف کو یوں کھسکا لی، سرکا لی کہ یہ تو میری، اور ایک اس کی طرف کو کر دی کہ یہ تیری، اور تیسری کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی۔ یہ سونے کی ڈھیری اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی۔ تو کہنے لگا اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، میں کھائی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ادھر بھی قسم ہے، اور دنیا کے طلبگار کیا کرے گا اس سونے کو لے کر؟ اسی کو کہتا کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے۔ اس نے کہا چلو پیغمبر کی خدمت سے تو گیا، پیغمبر کی خدمت سے تو گیا، ساتھ رہنے سے تو گیا، پر مٹی کی گٹھڑی تو بن جائے، سونے کی گٹھڑی تو بن جائے۔ تو سیدنا اللہ کے نبی دولت کو ہاتھ نہیں لگایا کرتے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ازواج مطہرات میں سے کسی نے دیکھا، گھر والیوں میں سے کسی نے دیکھا، ساری رات کروٹیں بدل بدل کے گزار دی، ساری رات پریشانی میں گزار دی۔ ازواج مطہرات میں سے ام المؤمنات میں سے ہماری ماؤں میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آج نیند کیوں نہیں آئی؟ آج کی رات ساری گزر گئی، نیند کیوں نہیں آئی؟
फरमाया रास्ते में एक खजूर पड़ी थी, मैंने इस नीयत से उठाकर खा ली कि ये जाया हो जाएगी, किसी के पैर के नीचे आकर खाने की चीज है। अब मुझे शुभ यूं पड़ता है वो कभी किसी और का हक ना हो। शहंशाह कायनात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमामुल अंबिया है, एक खजूर के लिए सारी रात बेचैन है। हम मुरब्बे दबा जाते हैं, 1 मिनट के लिए कभी परेशान ना होते। हम हजारों खा जाते हैं, लाखों मार जाते हैं। तू भी तो उसी नबी का उम्मती है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दाना जब आदमी के हलक के नीचे हराम का जाता है, अल्लाह मियां की तरफ से उसकी तरफ अदाब आना फौरन शुरू हो जाता है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने, जब उसने खादिम ने कहा ना, ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये तीसरी मिट्टी सोने की ढेरी उसकी है जिसने तीसरी रोटी खाई। कहने लगा अल्लाह की कसम मैंने खाई है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने वो सोने की ढेरियां दूसरी भी, तीसरी भी, पहली भी, तीनों उसकी तरफ सरका दी, खिसका दी। फरमाया तुझे मुबारक हो सोना, तू ही ले जा, मैं क्या करूंगा। तो वो दिल में बड़ा खुश हुआ, कभी गठड़ी मिल गई सोने की, मजे हो गए। चलो नबी की खिदमत तो महरूम हो गया, मगर सोने की तो पर्ण मिल गई ना। उसने गठड़ी बनाई सोने की और लेके चला। सामने से 3 डाकू आते हुए मिल गए। उन्होंने कहा क्या है? लगा अगर मैं नहीं बताऊंगा तो ये पकड़ के देख लेंगे, ये 3 है मैं 1 हूं। कहने लगा सोना है। बोले सर आंखें बदल ले। कहने लगा भी मारने की कोई जरूरत नहीं, बहुत बड़ा सोना है, तीनों 3 इतिहास हो जाएंगे। 2 आए थे, 3 हिस्से कर लेंगे तीनों, कोई मारने की कत्ल करने की जरूरत नहीं। आजकल का जमाना तो था ही नहीं जो मरने के बाद तलाशी लेंगे। पिछले साल साहिवाल में एक आदमी को कत्ल किया, जब तलाशी ली तो 10 पैसा निकला। अभी तुम सोच रहे होगे कि वो कितना बड़ा बेईमान आदमी होगा जो नबी का साथ छोड़ गया। ईसा अलैहिस्सलाम का साथ छोड़ने की वजह से छोड़ दिया। क्या ये बेईमान उसी जमाने में थे? आजकल ऐसे बेईमान नहीं। ये रमजान मुबारक के 2 जुम्मों में जो 1-1 साइकिल गई है, ये मुसलमान ले गया, ये इंसान का तुखम ले गया, ये रसूलुल्लाह का उम्मती ले गया कोई। रमजान का महीना हो, अलविदाई जुमा और साइकिल चुराकर अपने आप को कामयाब समझता है। मेरा ईमान है कि इस किस्म के चोरी करने वाले का पैसा फालिज के सिवा और किसी बात पर खर्च नहीं होगा। इंसानियत है ये। चोरा भी ऐसा नहीं करता, सिख और ईसाई नहीं करता जो आज मुसलमान करता है। और फिर मुसलमान के मुसलमान हो, किसने तुम्हें ये पट्टी पढ़ाई है कि तुम सुअर खा जाओ फिर भी मुसलमान हो, कुत्ता खा जाओ फिर भी मुसलमान हो, हराम खा जाओ फिर भी मुसलमान हो, रमजान में चोरी करो, जिना करो, शराब पियो, बदकारी करो फिर भी मुसलमान हो। ये कौन से मुल्ला ने तुझे राह लगाया है? इसीलिए तो उन मौलवियों से लोग खुश हैं। बस वो कहते हैं जी कबूतरों के लिए पैसे दो, मैं दावा जाके डालूंगा बैतुल्लाह को, सारी उम्र शराब पियो, जुआ खेलो, हराम खोरी करो, बस कबूतर दाना खा के बैतुल्लाह के कंगूरे पे बैठ के आंख देगा, मैं हूं दाना खा बैठा, जेड़े वेले ताई तू उन्हें बस के नहीं, मैं तेरे काबे तो लादा नहीं। तू खुद ठग है, इसीलिए बड़े बड़े ठग जो चारों तरफ फिर से उन्हीं के काबू आता है। 2 आदमियों के मतलब का तू रह गया, या वीजा बनवाने वाले का और यहां तेरे बाप को जन्नत में दाखिल कराने वाला मुल्ला। जब 2 आदमियों का ठेका रह गया, सारे ठेके खत्म हो गए। ईमान नहीं है, दिमाग में, खोपड़ी में दिमाग नहीं है। अल्लाह के कुरान का कोई पता नहीं कि वो तुझे क्या फैसला देता है। वो कहने लगा भी मारने डालने की कोई जरूरत नहीं, सोना बहुत है, 2 तुम हो 1 मैं हूं, हिस्से कर लेंगे 3। उन्होंने कहा चलो ठीक है, हाथों से खुलती हो तो दांत नहीं लगाने चाहिए, जब यूं ही मिल रहा है तो क्या जरूरत है मारने वारने की।
بھوک تو لگتی، راستے میں چلتے چلتے کی بھوک لگی، شہر کے قریب گئے تو ایک کو کہنے لگا جاؤ تو روٹی پکوا کے لا شہر سے۔ دو ماں کسی درخت کے چھاؤں میں بیٹھ گئے، سو گئے۔ دنیا ساری پر مکر ہے، دنیا دنیا ہی نام، فتنے کا نام دنیا ہے۔ وہ جو شہر میں روٹی پکوا رہا ہے نا، وہ سوچنے لگا آرام سے سوئے پڑے ہیں چھاؤں میں دھوپ میں پھر رہا ہوں، پریشان ہو رہا ہوں، اپنی تو روٹی کھا لوں، یہاں ان کی روٹیوں میں زہر ملا کے لے جاؤں، کھاتے ہی سو جائیں گے، سارا سونا میرا، ساری دولت میری، تمام کا تمام میرا ہی ہو جائے گا۔ دماغ نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے کرو ایسا۔ اپنی روٹی وہاں کھا لی، ان کی روٹیوں میں زہر ملا کے لایا، اور یہ دونوں آپس میں کہنے لگے جنگل میں پڑے ہم، وہ شہر میں فلودا کھا رہا ہوگا، خدا جانے کیا کیا اڑا رہا ہوگا مزے، بڑا چٹورا ہے، ڈھیر لگا دیے، دیکھ لو کھانے پینے مصروف ہے بھائی۔ ایک کہنے لگا میں بتاؤں ترکیب، اس نے کہا کیا ہوئے نا، اب تبا کر کے مارو تلوار، گردن دور جا کے پڑے گی، آپ دونوں ہاتھ دعود ہو جائیں گے نصف نصف۔ انہوں نے تلوار تیار کر لی، وہ زہر ملا کے لایا، اسی کا نام تو دنیا ہے۔ فرمایا قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ دنیا تھوڑے دنوں کا سودا، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل۔ دنیا کا دھوکہ تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے، دنیا کی زیب و زینت تجھے لپیٹ کے نہ رکھ دے، تجھے آخرت اور دنیا میں خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، خسارے میں ڈال دے گی تجھے۔ اب وہ تو جناب روٹیوں میں زہر ملا کے لایا، اور جب آیا نا سارا دن خرچ کر دیا، شہر میں تفریح ہوتی رہی جناب کی، ہیں ہم یہاں پڑے ہیں، تیرے باپ کے نوکر ہیں، چوکیدارا کرتے ہیں، موڑی تلوار گردن وہ جا کے پڑی۔ تو کہنے لگے لے بھائی کٹ گئی راند، آپ دونوں نصف نصف ہوں گے، کھانا کھاؤ۔ روٹی جو کھائی لگا تھوڑا سا آرام کر لو، طبیعت بگڑ رہی ہے۔ اس زمانے میں سیون اب تو تھی نہیں جو فوراً پی لیتے، لگا تھوڑی سی طبیعت بگڑ گئی، کیا بات ہے تھوڑے سے سو جاؤ۔ اس کھا کے جو سوئے پھر کون اٹھتا، پھر اٹھنے والا کون تھا؟ چند دنوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، 3 لاشیں پڑی دیکھی، سونے کی گٹھڑی رکھی دیکھی، پہچان لی۔ فرمایا اے دنیا تو نے کسی سے وفا نہ کی، اے دنیا تو نے کسی سے وفا نہ کی، تو کسی کی نہ بنی، تو نے دنیا کو مروایا اور تو پھر بھاگ کر کسی اور کی بن گئی، اس کو مروایا پھر کسی اور کی بن گئی، اس کو تباہ کرایا پھر کسی اور کی بن گئی، تیرے شوہروں کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے اس بات کی طرف ہمیں متوجہ کیا، جھوٹ فریب غلط زندگی سے باز آؤ، طبیعت بدلو، مزاج بدلو، حالات کو پلٹا دو، تاکہ جس وقت تیری موت آئے تو کچھ تو تیرے پلے ہو نا۔ اگر تمہارا پیسے کے بارے میں یہ خیال ہے کہ سفر میں پیسہ کام آتا ہے، سارا جہان کہتا ہے سفر میں پیسہ کام آتا ہے، میں کہتا ہوں قبر میں قرآن کام آتا ہے۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ رشتے ناطوں اور شادی بیاہ میں پیسہ کام آتا ہے، میں کہتا ہوں قیامت میں ایمان کام آتا ہے۔ تم اس طرف دھیان کب کرو گے آخر؟ حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، یہ چیزیں اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کیے بغیر نہیں ملتی، کہ دنیا کیا چیز ہے اور دین کیا چیز ہے یہ پہچان نہیں ملتی ہوتی جب تک کسی اللہ والے کی جوتیوں میں آدمی وقت نہ لگائے۔ بڑا مشکل ہو جاتا ہے آدمی کا تمیز کرنا۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
کہ جب میں لاہور میں قرآن مجید کا درس دیا کرتا تھا تو ایک مجذوب قسم کا آدمی کئی جنگل سے آتا تھا اور صبح کا درس قرآن کا سن کر اتنا تیزی سے بھاگتا جیسے اس کے پیچھے آگ بھاگ رہی ہو۔ حضرت لاہوری فرماتے میں نے ایک دن اسے پوچھا کہ آپ اتنے جلدی کیوں بھاگتے ہیں؟ تو یوں فرمایا کہ لاہوری تیرا درس قرآن کا سننے تو اس لیے آتا ہوں کہ فرشتے تیرے درس میں آتے ہیں، تیرا درس سننے تو اس لیے آتا ہوں کہ فرشتے تیرے درس میں آتے ہیں۔ اور بھاگتا تمام لوگ بتاتے ہیں، مفتی صاحب بھی بتاتے تھے کہ جیسے ہی مجمع میں وہ رومال آیا ساری مسجد خوشبو سے معطر ہو گئی۔ مفتی صاحب فرماتے تھے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ خس عطر کی خوشبو ہے، ہینا کی ہے، گلاب کی ہے، چمیلی کی ہے، دربار کی ہے، زعفران کا عطر ہے، کستوری ہے، عنبر ہے، کیا چیز ہے، خوشبو نرالی ہے۔ اور جو طالب علم پڑھ رہے تھے اس زمانے میں، آخری دن تھا، ختم قرآن مجید تھا، ان طالب علموں نے مجھے بتایا کہ اتنی تیز خوشبو دماغ پرور، روح پرور کبھی نہیں سونگی۔ تو مفتی صاحب فرماتے تھے کہ میں نے مولانا عبید اللہ انور سے پوچھا کہ حضرت رومال تو ہم نے اس قسم کے بہت دیکھے، رومال تو اس قسم کے ہم نے بہت دیکھے، مگر یہ خوشبو آپ نے کہاں سے لگائی ہے اس میں؟ رومال تو عام دنیا لیے پھرتی ہے، مگر یہ خوشبو آپ نے کہاں سے لگا دی اس میں؟ اتنی بہترین خوشبو ہے، روح پرور خوشبو ہے، من بھاتی خوشبو ہے، اور ساری مسجد اندر سے باہر سے برآمدہ جتنا بڑا مجمع ہے سارے کا سارا معطر ہے۔ یہ خوشبو کہاں سے لگائی؟ تو مولانا عبید اللہ انور نے رو دیا اور فرمانے لگے کہ ابا جان کو جب آخری وقت میں تختے پر غسل دیا تھا اس رومال سے میں نے حضرت لاہوری کی داڑھی کا پانی خشک کیا تھا، 17 سال گزر گئے، اس دن سے لے کر آج تک اس رومال سے یوں ہی خوشبو آتی ہے۔ 17 سال کے بعد بھی کپڑے سے یوں ہی خوشبو آتی ہے۔ کئی لوگ ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ یہ قاری حنیف تو ولیوں کو نہیں مانتا، لو دیکھو میں تو ولیوں کی داڑھی کے اندر سے اتنی خوشبو مانتا ہوں کہ جو دنیا میں نہیں ملتی۔ پر ولی ہونا ننگا تو نہ ہونا ہے، ولی ہو، اللہ والا ہو، سرکار مدینہ کا غلام ہو، قرآن کا خدمت گزار ہو، ساری عمر قرآن کے آگے قرآن ہاتھ میں لے کر اور قرآن کریم پہ عمل کرتے ہوئے گزارتے۔ لاہوری اتنا بڑا ولی تھا، ملک امیر محمد خان گورنر پنجاب حضرت لاہوری کی خدمت میں آیا، سمجھدار آدمی تھا۔ یہ پچھلے لوگ پھر بھی اللہ والوں کی قدر کیا کرتے تھے، اب جیسا گپلا تو کبھی بھی نہیں بچا۔ حضرت لاہوری سے عرض کیا نواب گورنر پنجاب نے کہ میری بچی کا نکاح آپ نے پڑھانا ہے، میری بچی کا نکاح آپ نے پڑھانا ہے۔ تو فرمایا کچھ شرطیں ہیں میرے جیسا ہوتا تو اسی وقت اچھا جی سبحان اللہ سبحان اللہ، گورنر صاحب کی بچی کا نکاح میں پڑھاؤں، سارے پاکستان میں چرچا ہوگا، اخبار میں فوٹو آئے گا، ہزاروں نکاح لوگ مجھ سے اور پڑھوائیں گے، آمدنی کا ذریعہ بڑھے گا۔ سبحان اللہ، لگ جاتا پیچھے میرے جیسا ملا ہوتا کوئی۔ گورنر صاحب کا پونجڑا پکڑ کے پچھل پکڑ کے پیچھے پیچھے لگ جاتا، مگر وہ لاہوری تھا، دنیا پہ تھوکتا نہ تھا۔ کہا گورنر صاحب 3-4 شرطیں ہیں میری، پہلی شرط تو یہ ہے کہ تمہارا وہ جو آئلی قوانین کا فارم ہے میں اس پہ دستخط نہیں کروں گا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ایک ٹیڈی نہیں لوں گا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس مجمع میں عورت نہ ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ 10 منٹ سے زیادہ نہیں ٹھہروں گا۔ جس کے دل میں قدر ہوتی ہے وہ ساری شرطیں مانا کرتا ہے۔ کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے، 10 شرطیں اور بتاؤ، ساری مانوں گا، لیکن نکاح آپ سے پڑھوانا ہے، نکاح آپ سے پڑھوانا ہے۔ آج کل نکاحوں کا بھی کیا معاملہ ہے۔ میں بیری والی میں خطیب تھا، اس محلے میں ایک شادی ہوئی تو نکاح کے لیے مجھے بلایا،
बारात आई थी लाहौर से, सारे ये पतलूनों वाले थे, खींचे खचाए, जैसे घोड़े का साथ नहीं खींचा रहता, टांगे वाले घोड़े का, बिल्कुल कसा हुआ साथ। अब खड़े सारे, मुझे बीच में खड़ा कर लिए, ने कहा हाँ जी पढ़ो निकाह। मैंने खड़े खड़े कि हाँ और क्या? मैंने कहा यारो ऐसा निकाह सीखा ही नहीं जो खड़े खड़े पढ़ा दूं। मैंने कहा याद रखो, अगर मैंने खड़े खड़े निकाह पढ़ा दिया ना, ये दूल्हा और दुल्हन सारी उम्र भागते ही फिरेंगे, ठहरने के नहीं। मैंने कहा मेरी जगह तो बनाओ बैठने की। कहने लगे तंगी थी इसलिए खड़े होने का इंतजाम कर दिया, ये खाना भी खड़े होके खाया है, निकाह भी खड़े खड़े हो जाए। मैं तो डरता हूं तुम सारे काम खड़े खड़े ना कर शुरू कर देना, फिर तो काम चलेगा ही नहीं, कोई इतबार नहीं तुम्हारा। आखिर बड़ी मुश्किल से मेरे बैठने की जगह बनाई। कहने लगा कि दूल्हा तो खड़ा रहा है। मैंने कहा निकाह तो इसी का है ना, ये निकाह ही मैं खड़ा हुआ पढ़ा दूंगा, खड़ा हुआ निकाह पढ़ा दूंगा फिर। और बड़ी मुश्किल से यूं पैर फैलाकर, जैसे कुत्ता नहीं बैठता उसने यूं पैर फैलाए, पीछे से पड़ाक करके पतलून फट गई। इस पर बड़े राजी होते हैं, इस लिबास पर बड़े खुश होते हैं। बाबूजी हैं निराले तरीके, निराले तौर, अंग्रेज बेईमान की नकल करके खुश होते हैं। देखा होगा ना आपने लोग, देखो यहां जेबें लगती हैं, यहां जेबें लगती हैं, और ये कई यहां पीछे जेब लगाए फिरते हैं। प्लेटफार्मों पे, किले पे कभी कभी जाओगे ना सर्दी के मौसम में, यूं पीछे से निकाल कर खाते देखोगे आप, यूं चिलगों से चाप रहे हो, निकाल गई पीछे से। देखने वाले को नफरत आती है कि जेब कहां लगाई है, यहां पे खास दरबार है। नोट भी यही से निकाल के देते हैं। पिछले दिनों में पेशावर जाने लगा तो वो टिकट ओके कहते हैं, टिकट ओके कराते हैं ना, तो चानस के लिए एक बाबूजी खड़े थे। उसने कहा जी पैसे निकालो आपको टिकट। मैं बिल्कुल मिला हुआ खड़ा था ना, वो यूं झुका, मैंने शायद को नीचे कागज गिर गया। मैं खड़ा था उसके दाईं तरफ, नीचे झुककर यूं पीछे को हाथ किया। मैंने कहा लो बदबख्त पीछे से निकाल लेगा पैसे ये। क्या तहजीब। तो गवर्नर पंजाब ने, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए, हम सब गुनहगार हैं। बहरहाल जब तक मलक अमीर गवर्नर पंजाब का रहा, गवर्नर हाउस में औरत कदम न रख सकी, औरत जात कदम न रख सकी। और जब ये अलल्ले तरल्ले आए, फिर ये औरत के बगैर लैट्रीन में भी ना गए। मैं अर्ज़ कर रहा था, बात किसी और तरफ चली गई कि हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे वक्त में भी वो बादशाहों के सामने, वो गवर्नरों के सामने, वो तालिब इल्म और फकीरों के सामने यकसा वली थे, बदला नहीं करते थे। चुनांचे वही शर्तें पूरी हुई, हजरत ने जाके निकाह पढ़ा दिया। तो मौलाना उबैदुल्लाह अनवर फरमाते थे कि अब्बा जान को जब गुस्ल दिया गया तो आखिरी वक्त में मैंने इस रुमाल से दाढ़ी साफ की थी, 17 साल गुजर गए, हमें आज तक इतर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। और कब्र की मिट्टी से भी खुशबू आई। लोगों ने कहा किसी मुरीद ने सेंट फेंक दिया होगा। लेबोरेटरी वालों को मिट्टी दी गई, उन्होंने रिसर्च की, तहकीक की, तफ्तीश की और रिपोर्ट ये दी, ये वो खुशबू है जिसका दुनिया में वजूद ही नहीं। इसलिए मैंने ये आयतें आपके सामने रखी कि कितना रब्बना रब्बना आदमी करता है, मगर उस वक्त के रब्बना से कुछ नहीं बनेगा। अब की या रब्बी से बहुत कुछ बन सकता है। वक्त है मांग ले, वक्त है कमाई कर ले, वक्त है इन रातों में कुछ कमाई कर ले, वक्त है इन दिनों में कुछ कमाई कर ले, वक्त है दौलत कमा ले, कब्र बना ले, हशर बना ले, कयामत के दिन का साया तैयार कर ले, कब्र के लिए बिछौना और बिस्तर बना ले, रोशनी और लालटेन का इंतजाम कर ले। अब वक्त है मौत के वक्त की प्यास के लिए आब ज़मज़म तैयार कर ले। तमाम चीजों का वक्त आज है। और अगर इस सारी जिंदगी को यूं ही बर्बाद कर दिया कि साहब हम तो यूं कह डालेंगे कि मेरी बदनसीबी ने मुझे मार दिया था और ये बस गुमराही हो जो गई जी, तो इससे काम नहीं चलता।
پروردگار عالم مجھے اور آپ کو قرآن کریم سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم قرآن کریم کے نزدیک نہیں آئیں گے، یاد رکھو کوئی قوم کامیاب نہیں ہوگی۔ اور اپنی اولاد کو سمجھاؤ، 2-4 آیتوں کا لکھے پڑے حضرات ترجمہ دیکھ لیا کرو، کم سے کم پتہ تو چل جائے کہ خدا کے کلام میں ہے کیا، حکم کیا ہے، خدا ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے۔ دھمکی کا ہی پتہ چلے گا، اس کی رحیمی کا ہی پتہ چلے گا، اس کی کریمی کا پتہ چلے گا، جنت اور دوزخ کے واقعات اور ان کے مزین ہونے کا، اور دوزخ کے اندر شدید ترین عذاب ہونے کا پتہ چلے گا۔ خدا کی قسم صحابہ اکرام کے واقعات اگر آپ کے سامنے لاؤں تو آپ حیران ہوں گے کہ انسان ہو کر پیٹ بھی تھا، بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے، بھوک لگتی تھی، پیاس لگتی تھی، گرمی سردی بھی لگتی تھی۔ ذات الرقا ایک جنگ کا نام ہے، ذات الرقا، ذات الرقا ایک جنگ کا نام رکھا گیا۔ اس کا اردو ترجمہ ہے چیچڑوں والا جنگ، ٹھگڑیوں والا جنگ، ٹلیوں والا جنگ۔ اتنی غربت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے پاس، نہ جوتی ہے نہ کپڑا ہے، یا خدا کی قسم پتھر پہ پاؤں رکھتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں یوں معلوم ہوتا تھا کہ ہم نے آگ کے انگارے پہ پیر رکھ دیا۔ اپنے پیروں کو چیتڑے اور کپڑے لپیٹ کے صحابہ کرام چلے۔ کسی جنگ میں صحابہ کرام نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ باندھ کر گزارے کیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک جنگ میں کم سے کم 15 دن تک روٹی کی شکل نہیں دیکھنی نصیب ہوئی۔ کمائی تو ان لوگوں نے کی ہے، میں اور آپ کیا کمائی کر کے لے جائیں گے؟ اسی کو تو کہتا کہ تن میرا شا پڑ گیا، پیری سے گردن جھک گئی، تن میرا شا پڑ گیا، پیری سے گردن جھک گئی، اب تو جھک گئے سرکس خدا کے سامنے ہے۔ بڑھیپا آ گیا، جو جا کے نہ آئے وہ ہے جوانی، اور جو آ کے نہ جائے وہ ہے بڑھیپا۔ جوانی چلی گئی مڑ کے نہیں آئے گی، بڑھیپا آ گیا اب تو جائے گا، بڑھیپا نہیں جاتا، بڑھیپا نہیں جائے گا، تو جائے گا۔ قبر آئے گی اور کچھ نہیں آئے گا، نہ بچپن آئے گا، نہ جوانی آئے گی، نہ شباب آئے گا، نہ وہ حسن و جمال آئے گا، نہ وہ خیالات آئیں گے، اب تو قبر آئے گی، قبر۔ اور یہ وہی قبر ہے، اگر تمہیں یقین نہیں آتا قبر پر اپنی اور میری، تو یہ لاکھوں چاروں طرف ملتان کے چاروں طرف لاکھوں تم سے بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے نواب، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے منصب کے مالک پڑے ہیں، بڑی بڑی حسینہ، بڑی بڑی خوبصورت بیگمات پڑی ہیں۔ جاؤ آواز لگاؤ، پوچھ کے دیکھو کہ تمہارا کیا حال ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ وقت کمائی کا ہے، کمائی کیجئے۔ جمعے کے دن درود شریف کا اہتمام کرو۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے ایک جمعرات کو 700 مرتبہ درود شریف پڑھا، 1000 مرتبہ پڑھے بغیر سویا نہیں کرتا تھا۔ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوئی، فرمایا نور الدین آج 300 مرتبہ درود شریف کم کیوں پہنچا؟ کبھی تجھے بھی حضور کی زیارت ہوئی خواب میں؟ تمنا ہی نہیں، شوق ہی نہیں، ذوق ہی نہیں، ارادہ ہی نہیں، پروگرام ہی نہیں۔ شکل یہ ہے آج ہمارے بننے بگڑنے کی کہ ہمارے دلوں میں وہ یقین کی دولت جو ہونی چاہیے وہ نہیں۔ اگر یقین آ جائے موت پر اور یقین آ جائے قبر پر، یعنی مرتے ہوئے دیکھ ہزاروں کو کندھوں پہ اٹھا کر پہنچا دیا اور اپنی موت کا آج بھی یقین نہیں۔ باپ کو پہنچایا، اماں کو پہنچایا، ساس سسر کو پہنچا دیا، ہزاروں رشتے داروں کو پہنچا دیا، اور پھر بھی اپنے اوپر یقین نہیں۔
اس لیے میں کہتا ہوں کہ نمازوں کی پابندی کرو. جو مرد عورت قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں یاد رکھو جس نے پڑھا ہے اور پڑھ کر تلاوت نہیں کرتا قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا اور قرآن کریم اس کے لیے شکایت کرے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں عورت یا مرد اور وہ پڑھتے نہیں تو پچھلی رات قرآن کریم ان کے لیے بد دعا کرتا ہے یا اللہ انہوں نے مجھے قید کیا تو اس کو جہنم کا قیدی بنا دے. استغفار کیا کریں آپ. ساری مشکلوں کا حل ہے, پریشانیوں کا حل ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کا بیان پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. کل پھر ملتے ہیں ایک نئے بیان کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.